الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरतुल बक़रा दूसरे पारे के पहले पेज से एक आयत का हिस्सा पेश किया है, तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश करता हूँ। आज के मौजू का उन्वान है इस्लाम दीन इअ्तिदाल। इस्लाम इअ्तिदाल का दीन है। इअ्तिदाल का माना म्यान रवी, दरमियानी बात, ना ऊंचाई और ना नीचे, दरमियान में। इअ्तिदाल उस कैफियत को कहते हैं कि आदमी न अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊपर समझे और न अपने आप को बिल्कुल गिरा दे। म्यान रवी, दरमियानी ज़िंदगी, इअ्तिदाल। इस्लाम दीन इअ्तिदाल है। इस्लाम ऐसा दीन है
ایسا مذہب ہے، ایسا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیقہ ہے کہ نہ انسان کو بہت زیادہ حد سے آگے جانے دیتا ہے اور نہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل گئے گزرے بیٹھ جائیں، جس کو دوسرے انداز میں، دوسرے الفاظ میں افراط اور تفریط کہتے ہیں۔ افراط اور تفریط، حد سے تجاوز، حد سے آگے نکلنا اور حدود سے بالکل پیچھے رہ جانا۔ اسلام ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اعتدال کا درس دیتا ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے کہ اتنا کام بھی نہ کرے کہ آپ بالکل بیٹھ جائے اور آپ اللہ کی عبادات سے بھی پیچھے رہ جائے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل بیٹھے رہو اور کام کاج نہ کرو، بلکہ کام کاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے صرف اس میں نہیں بلکہ عبادات میں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بس مسلسل 24 گھنٹے عبادات کرتے رہے۔ عبادات سے مراد نماز، روزے، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ مراد۔ ویسے تو عبادات مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ عبادات ہے۔ مسلمان اگر تجارت کرے تو عبادت ہے، مسلمان ملازمت کرے تو عبادت ہے، مسلمان کھیتی باڑی کرے تو عبادت ہے، مسلمان اگر آرام کرے تب بھی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادات ہے۔ کیوں عبادات ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی تجارت وہ دین اسلام کے مطابق، مسلمان کی کھیتی باڑی دین کے مطابق، مسلمان کی ملازمت دین کے مطابق، مسلمان کا آرام دین اور شریعت کے مطابق۔ اگر ایک مسلمان تجارت کرتا ہے تو تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس تجارت سے میں رزق حلال کماؤں اور اس رزق حلال کو اپنے اوپر خرچ کروں، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کروں، اپنے ماں باپ پر خرچ کروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ اسلام دین اعتدال ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام مال کمانے کی اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ آپ مال کماتے رہیں لوگوں پر فخر کے لیے، آپ مال کماتے رہیں لوگوں کو نقصان دینے کے لیے، آپ مال کمائیں گناہ کمانے کے لیے، اس کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بلائی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ میانہ روی کے ساتھ ہو۔ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت اس کو بولتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا کے کام کاج چھوڑ دے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دے، لوگوں کے معاشرے میں رہنا چھوڑ دے اور وہ غاروں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، بیابانوں میں چلا جائے، اس مقصد کے لیے کہ میں وہاں اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ کی عبادت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ مخلوق خدا سے رابطہ چھوڑ دیں۔ اس لیے شریعت نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام اعتدال پسند دین ہے۔
میاں نروی کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ عبادات بھی کرے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اس میں معاملات بھی ہے، اور انسان کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے۔ ویسے تو دنیا میں ہر شخص نیک ہے، ہر شخص اچھا ہے، بڑے لوگ آپ کو اچھے اچھے نظر آئیں گے، لیکن جب اس سے معاملات کیا جائے، اس سے لین دین کیا جائے، اس کے ساتھ تجارت کی جائے، اس کو قرض دیا جائے، اس کو کوئی چیز امانت دی جائے، کوئی چیز اس کے حوالہ کیا جائے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس کیٹیگری میں ہے، کس حیثیت میں ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ کمرے میں رہے، کسی آدمی کے ساتھ سفر میں رہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی واقعی نیک ہے یا اس نے نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ تو یہ شریعت ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ شریعت کا مقصد اعتدال ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، یہودیوں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے تورات نازل کیا تھا۔ نصارہ کے لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل نازل کیا تھا۔ یہ تورات یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہی اسلام، یہی اعتدال ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، ہم نے تورات کو بھی ماننا ہے، ہم نے انجیل کو بھی ماننا ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی ماننا ہے تو ہم نے زبور کو بھی ماننا ہے۔ یہی اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ تورات وہ بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے دین میں تحریف کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اس طرح کرتے تھے کہ کتاب میں دیکھتے تھے، کتاب میں جو حکم ان کو پسند نہیں آتا تھا، یا کتاب میں وہ حکم ان کو مشکل لگتا تھا، یا ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا تھا، ان کی طبیعت کوئی اور چیز چاہتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب کو اٹھا کر کتاب سے وہ پیج ہی نکال لیتے تھے، اس صفحے کو ختم کر لیتے تھے، اس لائن کو ختم کر دیتے، اس عبارت کو ختم کر لیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو زیادتی مت کرو۔ اہل کتاب وہ اپنے جو ان کے علماء تھے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، علماء کی قدر کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں تک نہیں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، ان کا احترام کریں، لیکن انہوں نے اس سے بہت آگے لے کر گئے تھے، اتنا لے کر گئے تھے کہ حلال اور حرام بھی وہ ان کے علماء ان کے لیے طے کرتے تھے، حلال اور حرام۔ حالانکہ حلال اور حرام وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیغمبر کا حکم ہوتا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے اس کا اظہار اور فرمان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے علماء کو رہبانیت کا، الوہیت کا درجہ دیا تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے پیران کو الوہیت کا درجہ دیا، اربابا من دون اللہ، رب کے علاوہ انہوں نے ان کو رب کا درجہ دیا ہوا تھا، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو ربوبیت کا درجہ دیا تھا۔ اسی غلو سے، اس زیادتی سے اللہ رب العزت نے منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو اور زیادتی مت کرو۔ اور یہی دین، یہی طریقہ
یہی حکم اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ۔ حضور کا فرمان ہے کہ میری امتیوں، اے میرے اصحاب، اے میرے بعد میں آنے والے لوگوں، لا تطرونی، مجھے زیادہ حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر نہ پیش کرو۔ حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے جو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے حد سے زیادہ آگے نہ لے جاؤ۔ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ 10ویں پارے سورہ توبہ میں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے عظیم الشان لوگ ہیں، لیکن ان کو اللہ کا بیٹا مت کہو۔ سبحانہ، اللہ بیٹے سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، امت کو تعلیم دی کہ خبردار کہیں آپ بھی اس طرح نہ کرے جیسا کہ یہودی اور عیسائیوں نے کیا تھا، کہیں میرے بعد لوگ گمراہ نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا بڑا چڑھا کر مت پیش کرو جیسا کہ عیسائیوں نے کیا تھا۔ فرمایا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تعلیمات دین نے، اسلام نے ہمیں دیے ہے۔ اسلام کے یہ خوبصورت تعلیمات، یہ اعتدال والے تعلیمات، یہ عظیم الشان تعلیمات، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ قرآن مقدس کو آپ اٹھائے دیکھیں تو قرآن مقدس نے ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے جو فرمایا نا، کلو وشربو، یہ آیت تقریباً سب لوگ کو آتی ہے، کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ ساتھ فرمایا ولا تسرفو، زیادتی مت کرو، کھانے پینے میں بھی میانہ روی کرو، اعتدال کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو، زیادتی نہ کرو؟ اس لیے کہ اگر آپ حد سے زیادہ کھائیں گے نا، حد سے تجاوز کریں گے، تو پھر آپ کا جو جسم ہے یہ خراب ہو جائے گا، آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، زیادتی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا۔ شریعت نے مزید آداب بتائے ہیں۔ فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ سورہ بنی اسرائیل 3 رکوع ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کنجوسی کی وجہ سے گردن کے ساتھ مت باندھو، کہ آپ جیب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، آپ اپنے بچوں پر خرچ بھی نہ کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور کنجوسی آپ پر طاری ہو جائے۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ کنجوسی سے منع کیا گیا کہ کنجوسی نہ کرو، مال دینے والا اللہ ہے، آپ دیں گے اللہ آپ کو اور دے گا، جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو مزید عطا کرے گا۔ اللہ آپ کے خرچ کے محتاج نہیں ہے، وہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس درجے میں ہیں، آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردنوں کے ساتھ مت لٹکاؤ، مت باندھو، کہ آپ خرچ ہی نہ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے آپ پر خرچ کریں جائز طریقے سے، ناجائز خرچ مت کریں، اپنے آپ پر جائز طریقے سے، جائز چیزوں کے لیے، جائز
حلال طریقے سے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ مزید فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ہاتھوں کو یوں بھی کھلا نہ چھوڑ دے کہ بس خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اور جب 20 تاریخ آ جائے تو پھر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، پھر آپ ایک کو کہتے تھوڑا سا قرض دے دے، تھوڑا سا قرض دے دے، تھوڑا سا قرض دے دے، اور قرض مانگتے جائے۔ فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، آپ کو لوگ ملامت کریں گے، آپ پابند ہو جائیں گے۔ آپ جس کے سامنے بھی جائیں گے نا کہ مجھے تھوڑا سا ادھار چاہیے، وہ کہے گا تجھے خرچ کرنا نہیں آتا ہے، روز تو ادھار مانگتا ہے، روز تو پیسے مانگتا ہے، تجھے خرچ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا ہے۔ وہ پہلے وہ ڈانٹے گا، جس طرح ہمیں ڈانٹ پڑتی رہتی ہے نا، وہ پہلے ڈانٹے گا، پھر کہے گا اچھا دیتا ہوں، لیکن میرے شرائط یہ ہے، یکم کو دینا ہے، سب سے پہلے مجھے دینا ہے، جو اس نے کہنا ہے وہ سننا ہے، اس لیے کہ آپ محتاج ہیں، آپ مجبور ہیں۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، آپ ملامت زدہ ٹھہر جائیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ وہ کہاوت بھی ہے نا کہ پاؤں اتنا پھیلائے جتنی آپ کی چادر ہے، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں تو یہ حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ میاں نروی حدیث میں آتا ہے الاقتصاد نصف المعیشہ، میاں نروی آدھی معیشت ہے۔ جس نے میاں نروی کر لی اس نے آدھی معیشت کو کر لیا۔ دنیا کے خواہشات کے پیچھے نہ جائے کہ یہ پلاٹ لیا، وہ پلاٹ لیا، وہ پلاٹ لیا، یہ چیز لے لے، وہ چیز لے لی، اور اپنے بچوں پر خرچ ہی نہ کرے۔ وہ پلاٹ تو مل ہی جائیں گے، نہیں ملے تو پھر بھی زندگی میں چلی جانا۔ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے سنبھالیں، ان پر خرچ کریں، ان کو تعلیم کا انتظام کریں، پلاٹوں کے چکر میں زیادہ نہ لگے، ضرورت کے تحت جائے۔ جس اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کے بچوں کو بھی دے دے گا۔ جس رب نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ آپ کے بچوں کو آپ کے آگے سے پہنچا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلیں۔ شریعت نے ہمیں اعتدال کا درس دیا ہے، چاہے عبادات میں کیوں نہ ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب چندے کا اعلان فرماتے تھے تو لوگوں کو دیکھ کر چندہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان 300 اونٹ بمائی سامان لائے تھے، 300 اونٹ۔ اب ذرا تصور کریں نا، ایک اونٹ کے بارے میں ہم ایک اونٹ نہیں دے سکتے، ایک اونٹ خالی اونٹ نہیں دے سکتے، مشکل ہو جائے گا۔ کوئی زیادہ ہی تکڑا ہے تو شاید کر دے۔ حضرت عثمان 300 اونٹ صدقہ کر چکے تھے، خالی اونٹ نہیں، بمائے ساز و سامان مجاہدین کے لیے۔ اور 300 اونٹ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی عثمان بعد عملی ھذا، آج کے بعد عثمان کا دل اللہ نے ایسا کر دیا کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ چھوٹے موٹے گناہ اللہ نے اس کے معاف کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ اور دوسری سائڈ پر اگر کوئی تھوڑا سا مال بھی لاتے تو حضور فرماتے، پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے، پوچھتے تھے، تفتیش کرتے تھے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اگر نہ چھوڑتے تو فرماتے کہ یہ آدھا کرو، آدھا گھر لے جاؤ، سب نہیں دینا۔ عثمان سے تو 300 اونٹ لے لیے، لیکن دوسرے کو کہتے تھوڑا سا مال بھی آدھا کرو، آدھا گھر لے جاؤ، آدھا گھر لے جاؤ۔ حضور بھی بندوں کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے تھے۔ ابو بکر سارا سامان لائے تھے، حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے، جواب دیا اللہ اور رسول کی محبت۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ابو بکر اور ان کے بچوں کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ اور رسول پر سب کچھ قربان۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر عبادات کرنی ہے تو بھی شریعت کے مطابق۔ 3 لوگ آئے حضور کے گھر میں، حضور گھر میں نہیں تھے، پوچھا، انہوں نے سوال کیا کہ حضور کے اعمال کیا ہے۔ جواب ملا حضور رات کو آرام بھی فرماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کبھی روزے رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے۔
انہوں نے کہا کہ حضور تو بخشائے ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری رات ساری زندگی عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ حضور جب تشریف لائے تھوڑی دیر بعد پوچھا کوئی آئے تو نہیں تھے، بتایا گیا کس طرح 3 لوگ آئے تھے، اس طرح سوال جواب ہوئے۔ حضور نے فرمایا کس سائڈ پہ لوگ گئے؟ حضور تھوڑے سے آگے چلے گئے تو 3 لوگ ملے۔ حضور نے پوچھا آپ وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا تھا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا تھا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا دین نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے یہ میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین یہ ہے کہ رات کو آرام بھی کرے، عبادت بھی کرے۔ میرا دین یہ ہے کبھی روزے رکھے کبھی نہ رکھے۔ میرا دین یہ ہے کہ آپ شادی کریں، جس نے شادی سے انکار کر دیا اس نے میری سنت سے انکار کر دیا، جس نے میری سنت سے انکار کر دیا تو مجھ سے نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ طریقہ بتا دیا۔ تو عبادات بھی کرنی ہے، معاملات بھی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، یہی زندگی ہے۔ اگر لوگوں سے ہٹ کر کہیں رہ جائے تو یہ اسلام نہیں بتاتا، یہ دین نہیں بتاتا۔ اسلام